तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम हिस्कियल की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये पुराने अहदनामे के अंबिया अकबर में से एक है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ये किताब अल्फाज और अपनी वजाहत के एतबार से काफ़ी मुश्किल है, इसलिए खुदा के फजल से हम मुमकिन तौर पर इसे सादा बनाने की कोशिश करेंगे। शायद आप पहली मरतबा हिस्कियल की किताब की तफसीर को सुन रहे हों या आप पहली मरतबा इसे पढ़ रहे हों, इसलिए मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि इस किताब का आखिर तक मुताला करें। अगर आपका इस किताब से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो हमें ज़रूर भेजें, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। आज के मुताले में हम 29वें और 30वें बाब का मुताला करेंगे। आज हम मिस्र के बारे में एक नई गुफ्तगू का आगाज करेंगे, मिस्र पर आने वाली एक नई अदालत का, या जो मिस्र पर आ चुकी थी। लेकिन मिस्र में ही क्यों, इसे क्यों सजा मिलेगी, इसकी अदालत क्यों कर होगी, यही सब कुछ हम आज की किस्त में जानेंगे। सबसे पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूंगा, भाई यूसुफ का। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हम 29वें और 30वें बाब पर पहुंच चुके हैं। 29वां बाब मिस्र के बारे में नबूवत से शुरू होता है। एक इब्तदाई सवाल, मिस्र ही क्यों? मिस्र वो मुल्क है जिसका बाइबल में मुल्क किनान या फिर इसराइल के बाद बहुत ज्यादा जिक्र हुआ है। मतलब कि इसका बाइबल में खास मुकाम है, फिर चाहे ये नया अहदनामा हो या फिर पुराना अहदनामा। सही। अहद कदीम में हम मिस्र के बारे में पैदाइश की किताब में पढ़ते हैं और अहद जदीद में हम मत्ती की किताब में मिस्र के बारे में पढ़ते हैं। मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया है। बाइबल की नबूवतें मिस्र के बारे में भरी हुई हैं और यसाया की नबूवत मिस्र के बारे में बात करती है और होसिया की भी। क्या खुदा मिस्र से नाराज है? जी हाँ। क्यों? कम से कम 3 वजूहात की बिना पर। पहली वजह है बुत परस्ती, और खुदा इससे बहुत नफरत करता है क्योंकि मिस्र तकरीबन हर एक चीज की परस्तिश करता है। सही। वो कछुओं की परस्तिश करते और मेंढकों की और मवेशियों की और सूरज की परस्तिश करते, और मिस्र ने ऐसी कोई चीज ना छोड़ी जिसकी उन्होंने परस्तिश ना की हो। जी, हम कदीम फिरौनी मिस्र के बारे में बात कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा ये दुनिया की हिकमत है, जबकि कलाम हमें बताता है कि मूसा ने मिस्रियों के तमाम अलूम की तालीम पाई, और उनके तमाम अलूम क्या थे? इस इल्म ने गाय को खुदा बना दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि उन्होंने एप्स बैल की परस्तिश की, और वो लोग जो मिस्र से निकाले गए उन्होंने पहला बुत बनाया, जबकि वो मिस्र से निकल आए थे एक बछड़ा, क्योंकि उन्होंने मिस्र में बछड़े को देखा था। इसलिए खुदा बुत परस्ती से नफरत करता है और इसीलिए वो उनसे नाराज था। जी हाँ। और इसीलिए खुदा हर उस शख्स से नाराज है जो गैर माबूद की परस्तिश करता है, उसे नफरत है। सही। ऐसे लोग मुश्किल में हैं। दूसरी वजह है गरूर, और इस बाब में हम इसको वाज़े तौर पर देखते हैं। मसलन मिस्र का बड़ा घड़ियाल क्या कहता था? वो क्या कहता था? तीसरी आयत में वो कहता है कि मेरा दरिया मेरा ही है, मैंने उसे अपने लिए बनाया है। मिस्र का बड़ा घड़ियाल या मिस्र का बादशाह फिरौन। ठीक है। फिरौन क्या कहता है? मेरा दरिया मेरा ही है, मैंने उसे अपने लिए बनाया है। तुम झूठे हो, क्या तुमने दरिया को बनाया है? हेरोदीतस ने क्या कहा? मिस्र बड़े दरियाए नील का तोहफा है, यानी कि अगर हम कह सकते हैं दरियाए नील ने तुम्हें बनाया है। दर हकीकत ये नील नहीं जिसने तुम्हें बनाया है। क्या तुमने उसे बनाया है? खुदा ने तुम्हें भी बनाया है, और खुदा ने तुम्हें और नील दोनों को बनाया है। जब मूसा फिरौन के पास गया और कहा खुदा फरमाता है मेरे लोगों को जाने दे, उसे कहा खुदा कौन है? मेरे अलावा कोई खुदा है? मैं खुदा उनको नहीं जानता और मैं इसराइल को जाने नहीं दूंगा। ये गरूर है, इसीलिए बुत परस्ती और गरूर। और तीसरी वजह क्या खुदा मिस्र से नाराज था? ये वो थी कि ये उसके लोगों की पनाह थी। जब खुदा अदालत की बात करता तो वो खुदा के पास आने की बजाय मिस्र भाग जाते, खुदा से दूर मिस्र में पनाह लेने के लिए। जब खुदा उनकी तरबियत करना चाहता तो वो मिस्र को भाग जाते और कभी उसकी तरबियत से फायदा ना उठाते। और इसीलिए हम यसाया के 30वें बाब में एक मिसाल देखते हैं। उन बागी लड़कों पर अफसोस जो ऐसी तदबीरें करते हैं ताकि गुनाह पर गुनाह करें। वो मुझसे पूछे बगैर मिस्र को जाते हैं ताकि फिरौन के पास पनाह लें और मिस्र के साए में अमन से रहें। इसलिए खुदा नाराज था, यानी कि खुदा के अलावा भी कोई मुतबादिल है, लेकिन खुदा उस मुतबादिल को तबाह करेगा, और कम से कम 3 वजूहात की वजह से खुदा उनसे नाराज था।
اس لیے مصر پر خدا کی ناراضگی میں بت پرستی شامل ہے۔ یہ اس طرح پھیل گئی جس طرح بابل میں۔ اس کے بعد غرور فرعون کے الفاظ کے مطابق، جس نے کہا میرا دریا میرا ہی ہے، اور یہ خدا کا متبادل تھا جب لوگ اس میں پناہ لینے کے لیے گئے تاکہ خدا کے غضب سے چھپ سکیں۔ ٹھیک ہے، چونکہ خدا اس وقت مصر سے ناراض تھا، اس لیے مصر پر عدالت کا وقت تھا۔ مصر پر یہ عدالت کیسی نظر آتی ہے؟ زندہ خدا کے ہاتھ میں پڑنا ہولناک بات ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور 8ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے دیکھ ایک تلوار میں تجھ پر لاؤں گا اور تجھ میں انسان اور حیوان کو کاٹ ڈالوں گا، اور ملک مصر اجاڑ اور ویران ہو جائے گا، اور وہ جانیں گے میں خداوند ہوں، چونکہ اس نے کہا کہ دریا میرا ہے اور میں نے ہی اسے بنایا ہے، اس لیے دیکھ میں تیرے اور تیرے دریاؤں کے مخالف ہوں۔ اور پھر نتیجہ ظاہر ہوا جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ ملک مصر 40 سال تک ویران رہا، جی، اور میں کہوں گا کہ 12ویں آیت میں اس کا ذکر واضح طور پر ہے، اور تاریخ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ایسا ہوا۔ بائبل درست اور تاریخ دان ہے۔ عبداللطیف بغدادی یا عبداللطیف ایل عربی، جو کہ ابن الباد کی طرح مشہور ہے، اس نے کہا کہ نبوکت نظر کی سلطنت کے وقت مصر ویران تھا۔ جی۔ یقیناً نبوکت نظر مصر سے ناراض تھا اور اس کی وجوہات تھیں، اور اسی لیے وہ اس کے خلاف آیا اور اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا، اور 40 برس تک لوگ تتر بتر رہے۔ آئیں 12ویں آیت پر غور کرتے ہیں۔ اس کے شہر 40 برس تک اجاڑ رہیں گے، اور میں مصریوں کو قوموں میں پراگندہ اور مختلف ممالک میں تتر بتر کروں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ 40 برس تک تتر بتر رہیں گے۔ آخرکار وہ واپس آئے، اور وہ اس لیے تتر بتر ہو گئے تھے کیونکہ دریا بالکل خشک ہو گیا تھا یا خشک ہونے والا تھا، اور وہ کسان جو زمین پر کھیتی باڑی کرتے تھے وہ کیا کر سکتے تھے؟ تب کوئی ڈیم نہیں تھا، اس لیے اگر کوئی دریا نہیں تو کوئی پانی نہیں، اور یقیناً وہ کاشتکاری نہ کر سکے، اور اسی لیے ہر شخص اپنی گزر بسر کی کوشش کرنے لگا، اور 40 برس کے بعد خدا نے ان کو بحال کیا، اس لیے وہ واپس آئے، لیکن ایک کمزور سلطنت کے طور پر نہ کہ مضبوط۔ یقیناً تاریخی دستاویزات کے لیے جس معلومات کا آپ نے ذکر کیا کہ 40 سال تک، تاریخ کہتی ہے کہ 567 قبل مسیح سے لے کر 526 قبل مسیح تک تقریباً 40 سال تک مصر میں خشک سالی رہی۔ مصر اس دور میں مشکلات کا شکار تھا۔ بالکل۔ میں اس کی سزا کی بات کر رہا تھا۔ یقیناً خداوند نے مصر کو سزا دینے کا آغاز فرعون کو سزا دینے سے کیا، یا جو اپنے لیے کہتا ہے وہ جو بڑا گھڑیال ہے، میرا دریا میرا ہی ہے۔ میں اس کے بارے میں چند آیات پڑھنا چاہوں گا۔ پہلے حصے میں خصوصی طور پر 4 آیت میں کہتا ہے میں تیرے جبڑوں میں کانٹے اٹکاؤں گا، اور تیرے دریاؤں کی مچھلیاں تیری کھال پر چمٹاؤں گا، اور تجھے تیرے دریاؤں سے باہر کھینچ نکالوں گا، اور تیرے دریاؤں کی سب مچھلیاں تیری کھال پر چمٹی ہوں گی، اور میں تجھ کو اور تیرے دریاؤں کی مچھلیوں کو بیابان میں پھینک دوں گا۔ تو کھلے میدان میں پڑا رہے گا، تو نہ بٹورا جائے گا نہ جمع کیا جائے گا۔ مصر کی بابت یہ نبوت نہایت سخت ہے، کیونکہ وہ اپنے مردوں کو دفنانے کے تعلق سے کافی محتاط رہے۔ وہ اپنے مردوں کو دفنانے کے لیے احرام بناتے تھے، یعنی مصر احرامیوں اور مقبروں کے لیے مشہور تھا، یعنی فرعون مقبروں کے لیے۔ اس لیے جب خدا نے اس بادشاہ کو سزا دی کہ وہ زمین پر گرا دیا جائے اور اسے دفن نہ کیا جائے، تو آپ کو اس میں کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں، نہ صرف مصر میں، اگرچہ کہ یہ ایک سنجیدہ بات لگتی ہے، بلکہ قدیم زمانے کے لوگوں کے درمیان بھی، یہاں تک کہ وہ مردہ لاش کو زمین پر پڑا رہنے دیتے اور دفن نہ کرتے، نہایت ذلت اور تحقیر کی بات سمجھتے تھے۔ اور میں کہوں گا کہ مشرقی لوگ آج بھی انسانی لاش کو دفن کرنے کو عزت دیتے ہیں، اور اب تک بھی وہ انسانی لاش کو جو سڑک پر پڑی رہے تاکہ جانوروں اور شکاری پرندوں کی خوراک ہو، یہ بات نہایت توہین آمیز ہے، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ فرعون جس کا یہاں ذکر کیا گیا، جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، یہ حرفہ ہے نکو کا پوتا، اور میں کہوں گا کہ تاریخ کے مطابق وہ بہت ہی مغرور تھا، اور خدا غرور کو برداشت نہیں کرتا، اور تباہی سے پہلے غرور آتا ہے۔ اور پطرس رسول نے بھی کہا کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے لیکن فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ بھائی یوسف، آپ نے ہمیں وجوہات بتائیں جس کی وجہ سے خدا نے مصر کی عدالت کی، یعنی بت پرستی، فخر اور خدا کے لوگوں کی پناہ بنانا، بجائے اس کے کہ وہ خدا میں پناہ لیتے۔ 6 آیت ہے، مصر کے تمام باشندے جانیں گے کہ میں خداوند ہوں، اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے فقط سرکنڈے کا عصا تھے۔ جب انہوں نے تجھے ہاتھ میں لیا تو تو ٹوٹ گیا اور ان سب کے کندھے زخمی کر ڈالے، پھر جب انہوں نے تجھ پر تکیہ کیا تو تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور ان سب کی کمریں ہل گئیں۔ اگر ہم دوسروں کی نسبت خدا پر بھروسہ کرنے کے عام اصول کو حاصل کریں تو ہم اس عصا پر
भरोसा करने में क्या देखते हैं? मैं देखता हूँ अगरचा वो छोटा है लेकिन उसने सच कहा, ये जी। रबशाकी है। उसने दीनदार बादशाह हिजकिय्याह का तमस्कर और मजाक उड़ाया कि तू क्या एतमाद किए बैठा है, तुम्हारा भरोसा मिस्र है, तुमने मिस्र के असा पर भरोसा किया, वो मसला हुआ सरकंडा है, अगर कोई इस पर टेक लगाए तो वो उसके हाथ में गड़ जाएगा और उसे छेद देगा। जो कुछ रबशाकी ने कहा वो सच से कम बात नहीं थी। अगरचा मिस्र उस वक्त एक बहुत बड़ी कुव्वत था और वो असूर के खिलाफ था, लेकिन रबशाकी सच्चाई को जानने का इम्तियाज रखता था, क्योंकि इस जहान के फर्जंद हम जिनसों के साथ मामलात में नूर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार हैं। हम इस बात को जो आपने कही ये जानते हैं कि खुदा के सिवा किसी पर भरोसा करना एक तरह से पागलपन है, हमाकत है और जहालत है। लेकिन ऐसा क्यों? इसकी निस्बत आए हम खुदा पर भरोसा करें, आए हम उस पर भरोसा करें। वो कोहे से उनकी तरह है जो हिलाया नहीं जा सकता बल्कि अब तक कायम रहता है। ठीक है। 29वें बाब के आगाज से हम ये बात समझते हैं कि 10वें बरस में खुदा का कलाम हिजकिय्याह पर नाजिल हुआ। फिर 17वीं आयत में कहता है कि 27वें बरस में, फिर 31वें बाब में वो कहता है कि 11वें बरस में। क्या कोई वजूहात हैं जिसकी वजह से तारीखी तरतीब का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा गया? सही। जी भाई यूसुफ, वाक़यात की तारीख और तारीखों का जिक्र। देखिए, हम 29वें और 32वें बाब से ये समझते हैं जो कि 4 अबवाब हैं और इसमें मिस्र के बारे में बात की गई है। लेकिन इस तफसीली गुफ्तगू के लिए मैं कहूँगा कि 4 अबवाब लिखे गए हैं जो 7 नबूवतों में तकसीम हुए हैं और हर एक की वजाहत तारीख लिखने से की गई है। जी। इसीलिए अगर कोई तारीख तरतीब से नहीं है तो इसका मतलब है कि अबदी मुआद के मुताबिक उसको तरतीब दिया जाए। सही। पहली नबूवत 29वें बाब में है। 10वें बरस के 10वें महीने की 12वीं तारीख को खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ, ये पहली नबूवत है। और फिर मैं कहूँगा इसके बाद जी। और दूसरी नबूवत हम इसी किताब की 17वीं आयत में देखते हैं। लिखा है कि 27वें महीने की पहली तारीख को खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ, पहली तारीख को। सही। तीसरी नबूवत 30वें बाब की पहली आयत में है। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ, ऐ आदम ज़ात नबूवत कर और कह। और फिर चौथी नबूवत हम 30वें बाब की 20वीं आयत में वाज़े तौर पर देखते हैं। लिखा है कि 11वें बरस के पहले महीने की 7वीं तारीख को खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ, ऐ आदमजात। और 5वीं नबूवत 31वें बाब की पहली आयत में है। और फिर 11वें बरस के तीसरे महीने की पहली आयत को खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। और छठी नबूवत 32वें बाब के आगाज में है। और फिर लिखा है 12वें बरस के 12वें महीने की पहली तारीख को खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। और आखिर में 7वीं नबूवत जो कि आखिरी नबूवत है, ये 17वीं आयत में है। फिर 12वें बरस में महीने के 15वें दिन खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। और मिस्र के खिलाफ ये 7 नबूवतें जाहिर करती हैं कि जैसा कि हमने कुछ देर पहले ही ये कहा था कि ये अहम बात है और खुदा इससे नाराज था। ठीक है, जैसा कि आपने इन तारीखों का जिक्र किया है, अगर इसमें कोई तारीखी तरतीब नहीं तो फिर इनको अदबी लिहाज से तरतीब दिया अदबी गया तौर है, पर। तारीखी तरतीब से नहीं जिस तरतीब से ये रुनुमा सही। हुई थी। भाई, हम अभी तक मिस्र के बारे में बात कर रहे हैं। 18वीं आयत है, ऐ आदमजात शाह बाबुल नबूकत नजर ने अपनी फौज से सूर की मुखालफत में बड़ी खिदमत करवाई है। हर एक सर बेबाल हो गया और हर एक का कंधा छिल गया, पर ना उसने और ना उसके लश्कर ने सूर से उस खिदमत के वास्ते जो उसने उसकी मुखालफत में की थी कुछ उजरत पाई। यकीनन खजाने जजीरे की तरफ जाए गए थे, जैसे कि लिखा है। इसके बाद 19वीं आयत में लिखा है, इसलिए खुदा यूं फरमाता है कि देख मैं मुल्क मिस्र शाह बाबुल नबूकत नजर के हाथ में कर दूंगा। वो उसके लोगों को पकड़ ले जाएगा और उसको लूट लेगा और उसकी गनीमत को ले लेगा और ये उसके लश्कर की उजरत होगी। गोया खुदावंद नबूकत नजर को सूर पर अदालत लाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन उसने अपनी उजरत नहीं पाई और खजाना और सोना तोहफे या उजरत के तौर पर दिया। लेकिन क्यों? इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी। जब एक शख्स खुदावंद के कलाम को अमल में लाता है और अगर वो फौरी तौर पर अपनी खिदमत का अजर ना भी पाए तो खुदा खुद को कर्जदार नहीं रखेगा। चूंकि खुदावंद ने नबूकदनजर और उसकी फौज को इस्तेमाल किया था कि वो कुछ लोगों की अदालत करे, क्योंकि वो बदकारी में बहुत बढ़ गए थे और उनकी बदी बढ़ गई थी। इसीलिए खुदावंद ने नबूकदनजर के लिए इनाम रखा और खुदावंद ने नबूकदनजर को उसकी उजरत दी। फिर उसने सूर का माल गनीमत ना लिया, क्योंकि सूर के लोग होशियार ताजर थे। ताजर एक पैसा नहीं छोड़ता, वो ऐसा तब तक नहीं करता जब तक कि वो मर ना जाए।
سو اسی لیے جیسا کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنے تمام خزانے جزیرے پر منتقل کر دیے، لیکن خدا نے اسے اجرت دی، اسے مصر کے تمام خزانے اور مال غنیمت دیا، اس لیے مصر 40 سال تک ویران رہا، اور اس نے مصر کے خزانوں کو قبضہ میں لے لیا، اس لیے نبوکت نظر نے، اور یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ خدا کس قدر عظیم ہے، جو سب کچھ اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ 30ویں باب میں مصر کے بارے میں گفتگو جاری رہتی ہے، لیکن کس بارے میں؟ دیکھیں، مجھے اجازت دیں کہ ہم 30ویں باب سے پہلے توقف کریں۔ ایک آیت ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ مجھے پسند نہیں کہ میں اس کو نظر انداز کروں، اگرچہ کہ میں کہوں گا کہ یہ ایک ہی آیت ہے، لیکن یہ حق رکھتی ہے کہ اس کو دیکھا جائے۔ میں اس وقت اسرائیل کے خاندان کا سینگ اگاؤں گا۔ میں نے کہا کہ خدا سزاؤں، عدالت اور غضب کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن وہ 2 چیزوں کا ذکر نہیں بھولتا، یعنی کہ اس کے لوگوں کے لیے برکت ہے۔ یہ برکت لوگوں تک داؤد کے گھرانے کے سینگوں کے ذریعے پہنچتی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ خداوند یسوع مسیح ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح۔ اور زبور 132 میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہیں میں داؤد کے لیے ایک سنگ نکالوں گا اور اپنے ممسو کے لیے، اور یہاں مسیح کا ذکر ہے جو اپنی دوسری آمد پر آئے گا، اور وہ ان لوگوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے برکت لائے گا۔ اور ہمیشہ نبوت کا اختتام اچھی بات پر ہوتا ہے، یا عدالت کے متعلق بات کرتے ہوئے وہ برکت اور جلال کو نہیں بھولتا۔ صحیح۔ 30واں باب۔ جی ہاں، تیسرا باب ہمیں کرکمس کی جنگ کے بارے میں بتاتا ہے، اور یہ بہت اہم جنگ ہے۔ دراصل یہاں پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مصر کا زوال اس جنگ سے شروع ہوا تھا۔ یہ اہم ترین جنگوں میں سے ایک ہے۔ یہ مصر کی تاریخ میں فیصلہ کن جنگ تھی؟ جی ہاں، اگر کوئی مصر کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کرکمس کی جنگ کو نظر انداز نہیں کر سکتا، کیونکہ اس وقت مصر کی قسمت میں اندھیرا چھا رہا تھا اور یہ نیچے کی طرف جانا شروع ہو گیا تھا، اور یہ بات 570 قبل از مسیح کی بات ہے۔ اس وقت سے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ مصر کا ستارہ تاریک ہو گیا تھا اور یہ نیچے کو گرنا شروع ہو گیا تھا، یعنی کہ مصر کے برے دن شروع ہو چکے تھے۔ شاید ہمارے کچھ مصری بھائی جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ یہ مصر کے بارے میں سخت الفاظ ہیں۔ بائبل کے کچھ ابواب مصر کے خلاف خدا کی عدالت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہمیں بتائیں، عدالت پہلے سے ہو چکی ہے یا یہ ہوگی، اور کیا ہم اس میں شامل ہیں؟ کیا ہمارا برکات میں کوئی حصہ ہے؟ کیا یہ بد سے بدتر ہوتا چلا جائے گا؟ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ مصر پر عدالت کیسے آئے گی، کیا یہ ہو چکی ہے یا ہوگی؟ اس وقت برکت کیا ہے اور مستقبل کیا ہوگا؟ آئیں ہم اپنے عزیزوں کو یقین دلائیں جو مصر کے لیے فکر مند ہیں۔ دیکھیں، مصر کے لیے برکت بھی رکھی گئی ہے۔ جب خداوند تمام دنیا پر سلطنت کرے گا تو مصر اس میں حصہ دار ہوگا، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب مصر خداوند کو جان لے گا۔ صحیح۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے جانے، ان کے لیے کوئی برکت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن عیسائی کے 19ویں باب میں لکھا ہے کہ خداوند مصر کو مارے گا اور شفا بخشے گا، اور وہ خداوند کی طرف رجوع لائیں گے، اور پھر وہ برکات ہیں جن کے بارے میں ہم سننا پسند کرتے ہیں وہ آئیں گی۔ مبارک ہو مصر میری امت۔ ابھی نہیں آیا، لیکن یہ آئے گا، جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ جب خداوند سلطنت کرنے کو آئے گا وہ تمام دنیا اور قوموں پر اکیلا بادشاہ ہوگا، اور جب مصر رجوع لائے گا تو مصر کے وسط میں خداوند کا ایک مذبح اور اس کی سرحد پر اس کا ایک ستون ہوگا۔ اس وقت مصر میں 5 شہر ہوں گے جو کنانی زبان بولیں گے، اور جب مصری خداوند کو جان لیں گے تو پھر برکات ہوں گی۔ مبارک ہے مصر میری امت۔ اور مسیح کے سائے میں ایک دن کی برکت سالوں کے نقصان کو پورا کرے گی جو مسیح سے دور گزارتے ہیں، نہ صرف قوموں اور لوگوں کے لیے اور بادشاہتوں کے لیے بلکہ انفرادی طور پر ایک شخص کے لیے بھی۔ اور جب آپ مسیح کو جانتے ہیں تو وہ آپ کو وہ سال بھی لوٹا دے گا جو ٹڈیوں نے کھا دیے اور اجاڑ دیے تھے، جب آپ حقیقی زندگی سے محظوظ نہیں ہو رہے تھے، یعنی کہ بہترین زندگی۔ یقیناً آپ نے یسایہ 19ویں باب میں موجود برکات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ پہلے عدالت ہوگی اور اس کے بعد بحالی کے ساتھ برکت ہوگی، اور برکت کے تعلق سے مشہور آیت مبارک ہو مصر میری امت، اسے بہت زیادہ گایا جاتا ہے۔ جی یہ اس آیت کا حصہ ہے، مبارک ہو مصر میری امت، اسور میرے ہاتھ کی صنعت اور اسرائیل میری میراث، یعنی یہ ایک ہی وقت میں باہم منسلک لوگوں پر مشتمل سہ سر کی برکت ہے، مصر کے لیے اور اسور کے لیے اور اسرائیل کے لیے مسیح کے بادشاہی کے تخت جو کہ مستقبل کی 1000 سالہ بادشاہی ہوگی۔ بھائی، کیا اب مصری اس بات سے خوش اور شادمان نہیں ہوں گے؟ کیا انہیں مسیح کی آمد تک انتظار کرنا ہوگا جب وہ جلال اور قدرت میں سلطنت کرنے آئے گا؟ مصر یا کسی بھی جگہ سے کسی شخص کے لیے برکات کا ماخذ کہاں سے ملے گا؟ اس سے فرق نہیں پڑتا حالات کتنے بھی مشکل ہوں، جب ہم خدا میں پناہ لیتے ہیں تو آپ خوش ہوں گے۔ ہم ایک گیت گاتے ہیں کہ کیسا خوشگوار دن تھا جب میں مسیح پر ایمان لایا، میری خوشی کامل ہو گئی ہے اور میری زبان پر حمد اور خوشی کے گیت ہیں۔
اس لیے جو کوئی بھی خداوند کے پاس آتا ہے، اگر آپ لوکا کا 15واں باب پڑھیں تو آپ کیا دیکھیں گے؟ انہوں نے خوشی بڑی منائی۔ خوشی منائی۔ اسی لیے خوشی منانے کا آغاز تب ہوتا ہے جب مسیح ہماری زندگی میں آتا ہے، اور پھر برکت آتی ہے، خوشی کے دن آتے ہیں یقیناً۔ لیکن بطور امت اور قوم کے مستقبل میں ان کے لیے کوئی شادمانی ہے۔ بطور ایک قوم اور امت کے یہ خدا کی طرف رجوع لائیں گے، لیکن مجھے اس وقت تک انتظار نہیں کرنا جب پوری دنیا خدا کی پرستش کرے گی۔ آپ اب کیوں نہیں کرتے؟ صحیح۔ آپ اس وقت اسے کیوں نہیں مانتے؟ آپ اس وقت اس کا خوف کیوں نہیں مانتے؟ اور پھر اطمینان اور خوشی آپ کے دل میں آئے گی۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ 14ویں آیت میں وہ کہتا ہے فطروس کو ویران کروں گا اور سون میں آگ بھڑکاؤں گا اور نو پر فتویٰ دوں گا۔ یہاں نام مصر کی طرف حوالہ ہے یا کسی اور کی طرف؟ بھائی یوسف وہ ہمیں یہ نام بتاتا ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان ناموں کا ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ در حقیقت وہ بہت سے ناموں کا ذکر کرتا ہے، یہ حوالہ ناموں سے بھرا ہے، شہروں کے نام، اور اس کے علاوہ مصر کو ایک اور نام بھی دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر زبور 87 میں اس نام کا ذکر ہے، اور یہ نام ہے راہب۔ اور سیوان کے میدان، اسے کچھ حوالوں میں سیوان کا میدان بھی کہا گیا ہے، جو کہ سان الحاگر ہے۔ یہ مصر کے نچلے علاقے کی نمائندگی کرتا ہے، اسے ہم 14ویں آیت میں پڑھتے ہیں، میں فطروس کو میدان کر دوں گا۔ فطروس بلائی مصر ہے، اور سیوان میں آگ بھڑکے گی جو سین الحاگر ہے۔ ڈیلٹا یہ شمال اور جنوب شمال ہے۔ اور جنوب، اور نو پر فتویٰ دوں گا، اور نو تیبا ہے جو کہ موجودہ دور میں الکاسر ہے۔ اگر ہم مزید آگے پڑھیں، مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ نوف جو کہ وسطی مصر ہے منفیس ہے، اور اون 17ویں آیت میں ہیلیو بالس ہے، اور فی بست جو کہ بو بستس ہے، یہ نچلا علاقہ ہے، اور تحفنیس جو کہ تال الفرما ہے جسے قلعہ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ کا علاقہ شمالی مشرق ہے۔ صحیح۔ یعنی یہ تمام شہر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ آج ہام بھی کا ہیں۔ ملک جو کہ زبور 105 ہے، یہ مصر کی طرف حوالہ ہے۔ جی ہام کا زبور ملک، ہام کی 105 سرزمین، ہام یہ کا مصر ملک۔ کی طرف حوالہ ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ صحیح۔ مبارک ہو مصر میری امت، میرے ہاتھ کی صنعت، اور اسرائیل میری میراث، اور دنیا کے تمام لوگوں کی ان 3 ممالک میں نمائندگی کی گئی، یعنی اسور یافت سے نکلا، اور مصر ہام سے، اور یقیناً اسرائیل سم میں سے ہے، اور تمام لوگوں کے درمیان بھائی چارہ ہوگا، اگرچہ اس وقت میں دنیا لوگوں کے درمیان سوائے جنگ کے اور کچھ نہیں دیکھتی۔ شکریہ بھائی یوسف، یقیناً ہمارے پاس نبوتی کلام ہے۔ جی، یعنی جو کوئی بھی بائبل کو پڑھتا اور اس کی نبوتوں کو سمجھتا ہے، وہ چیزوں کے آغاز کو جانتا ہے کہ اس دنیا کا مستقبل کس طرف بڑھ رہا ہے اور لوگوں کا مستقبل کس جانب گامزن ہے۔ اور ہم یہ جان لیں گے کہ کیوں خدا شہروں کو گرنے دیتا ہے اور شہروں کو تعمیر کرتا ہے، وہ بادشاہوں کو ہٹاتا اور بادشاہوں کو مقرر بھی جی، کرتا سارا ہے۔ جلال خدا کو شکریہ۔ ملے۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آج ہم نے 29ویں اور 30ویں باب میں مصر کے تعلق سے نبوتوں پر غور کیا۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ خدا مصر سے کیوں ناراض تھا اور پھر اس کی عدالت کی۔ ہم نے 29ویں باب میں سے یہ جانا کہ خداوند مصر سے ناراض تھا کیونکہ اس کی پہلی وجہ بت پرستی تھی۔ لوگ بت پرست تھے اور بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ دوسرا غرور ہے۔ 29ویں باب میں مصر کو بڑے گھڑیال کے طور پر بیان کیا جو کہ مصر کا بادشاہ فرعون ہے۔ تیسری وجہ خدا کے لوگ مصر میں پناہ تلاش کرتے تھے، وہ خداوند کے بجائے مصر میں پناہ لینے جاتے تھے۔ بالکل، وہ خداوند کے بجائے مصر میں پناہ لینے جاتے تھے۔ اگر میں چوتھی وجہ کا اضافہ کروں تو وہ خدا کے لوگوں کو ستا رہے تھے، خاص طور پر جب آپ خروج کے ابتدائی ابواب کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے۔ صحیح، آپ سب کا شکریہ بھائی یوسف، خدا آپ کا بھی برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، آج ہم نے 29ویں اور 30ویں باب میں سے حزقیل کی نبوت میں سے سیکھا ہے کہ مصر پر خدا کی عدالت ہے، یعنی بابل جو کہ مذہبی دنیا کی نمائندگی کرتا ہے، یعنی ایسا مذہب جو کہ انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے، اور سور تجارتی دنیا کی نمائندگی کرتا ہے جو کہ اپنی دولت سے انسان کو خدا سے جدا کر دیتا ہے۔ مصر غلامی کو ظاہر کرتا ہے، ایسی دنیا جو مصر کی غلامی میں ہے، یعنی ایک عدالت ہے جو خدا مصر پر لائے گا۔ خدا مصر کی عدالت کیوں کرے گا؟ ہم یہ جانتے ہیں کیونکہ مصر میں بت پرستی ہوتی تھی اور غرور اس کی بری خصوصیت تھی۔ یہ خدا کے لوگوں کی پناہ گاہ تھا، انہوں نے خدا کی نسبت مصر پر بھروسہ کیا، اس لیے یہ 3 باتیں مصر کی عدالت کی وجہ بنی۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مصر مستقبل میں برکت کے ساتھ بحال کیا جائے گا جب مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی ہوگی اور یہ نبوت پوری ہوگی جس کا ذکر یسایہ 19ویں باب میں کیا گیا ہے۔ مبارک ہو مصر میری امت، اور اسور میرے ہاتھ کی صنعت، اور اسرائیل میری میراث۔ یہ قومی برکت ہے، پورے ملک کے لیے برکت۔
जब तमाम कौमों पर मसीह की 1000 साला बादशाही कायम की जाएगी। लेकिन इस वक्त जब आप ये देख रहे हैं, आप रूहानी बरकत में शरीक हो सकते हैं। अगर आप मिस्र या असूर से हैं या इसराइल से हैं, अगर आप अरब हैं या नहीं हैं, तो इस पैगाम के जरिए आप अब्दी शादमानी से खुश हो सकते हैं, अब्दी बरकत और अब्दी खुशी से, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब आप मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे। आपसे अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे।